ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لیں، اگلی صف میں جو جگہ ہے اس کو پر کرتے جائیں۔ محترم دوستو، اللہ جل جلالہ و عم والہ کی عبادات میں سب سے اہم عبادت ایمان کے بعد نماز ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ تو ایمان ہے، اس کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز انسانی دل کی غذا ہے۔ جیسے جسم کی غذا روٹی، چاول، سالن، پھل، ایسے ہی انسانی قلب کی غذا ہے وہ اصل اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر۔ اور اقامت صلاۃ کا مقصد بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، یہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے واسطے، اللہ کی یاد کے واسطے۔ تو یہ ہمارے دل کی خوراک ہے اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اور اہم فریضہ ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہان کی خیر، برکت، اجر، ثواب اور بہت سارے مسائل کے حل کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، لیکن ہمارے ذمے ہے کہ نماز کو سیکھنا اور اس کے مستحبات، اس کی سنتیں، اس کے واجبات اور اس کے فرائض کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دنیا میں ورزش والے لوگ ورزش کرتے ہیں تو ان کے کچھ اصول، قاعدے ہیں، انہی قاعدوں پر ان کی ورزش چلتی ہے۔ کھیل کود والوں کے کھیل کے قاعدے ہیں، جو کھیل ہیں، لہو ہے، ان قاعدوں پر وہ کھیل چلتا ہے۔ یہاں کھڑا رہنا ہے، یہاں کھڑا نہیں رہنا ہے، اس طرح کھیلنا ہے، اس طرح نہیں کھیلنا ہے، اس کے قاعدے۔ اگر قاعدے کی خلاف ورزی ہو کر کھلاڑی کر رہا ہے تو اس کو مدت مہلت دی جاتی ہے 1-2 مرتبہ، اگر زائد کرتا ہے تو اس کو میدان سے نکال دیا جاتا ہے کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، قاعدے کی پابندی نہیں کر رہے ہو۔ تو نماز تو عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے قانون، قاعدے سارے مرتب کر کے خود اپنی نماز کے ذریعے سے بتایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہمارے ذمے ہے کہ نماز کو سیکھا جائے۔ بچپن سے ہی ایک عادت بنی ہوئی ہے، بہت سارے اچھے پکے نمازی ہیں، 5 وقت کے، لیکن قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اگر وہ اہل علم کو دکھائیں گے تو وہ ارکان میں سے کوئی رکن بھی صحیح ادا نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر کا وہ ایک آدمی سے کہا کہ اگر تم اسی طرح نماز پڑھو، کہہ رہا میں تو اتنے سال سے نماز پڑھتا ہوں، کچھ 33 یا 23 سال بتایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم ایسی نماز پڑھتے رہو گے تو حضور علیہ السلام کی ملت پر قیامت کے دن نہیں اٹھائے جاؤ گے، تمہاری نماز صحیح نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک صحابی نماز پڑھ کے جا رہے تھے، حضور نے ان کو بلایا اور کہا صلی فإنک لم تصلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تو صحابی تھے، بلا چوں چرا چلے گئے، دوبارہ نماز پڑھ کے جانے لگے۔ پھر حضور نے کہا کہ بھائی جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری بار نماز پڑھ کے آئے، حضور نے کہا تو پھر کہا یا رسول اللہ کیا میری نماز میں کیا کمی آپ بتائیے، آستین نہیں چڑھائی، 3 وقت پڑھی، حقیقت سے نماز نہ پڑھی، ایسا نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے میری نماز میں کیا کمی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ رکوع سجدوں کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کریں۔ ایک جگہ حضور فرما رہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، سب سے برا چور ہو۔ کون وہ ہیں؟ بولے رکوع سجدوں کو اچھی طرح ادا نہ کرے۔ چھ جائے کہ آدمی پوری نماز ہی اڑا دے، اتنا کہ پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے اچھے نہیں کرتا، اس کو بدترین چور کہا۔ اب جو پورے رکوع سجدوں کو ہی اڑا دے، پوری نماز کو اڑا دے، پوری سنتیں غائب کر دے۔ یہ سنتیں جو ہیں وہ فرائض کا تکملہ، سنتیں جو ہیں وہ فرائض کا تکملہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی کو سنن و نوافل کے ذریعے سے پورا کرے گا۔ وزن میں جو کمی پڑے گی فرائض میں، اس کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ سنتوں کو اور نفلوں کو ڈال کر اس کو تکمیل کر دے گا۔
اور آدمی کی کمی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھرپائی کرے گا اور چھٹکارا ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے، ایک مجمع تو تقریباً بلکہ یہ 5 وقت کے نمازی ہی ہیں زیادہ تر، تو کوشش اس کی کریں کہ نماز کو سیکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی کھیل کو قاعدے سے کھیلتا ہے، پہلوان پہلوانی قاعدے سے کرتا ہے، اور دنیا بھر کے ہونے والے سارے کام قاعدے سے ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ غفلت ہے۔ عموماً آدمی چاہتا نہیں کہ وہ غلط کریں، لیکن چونکہ غفلت ایسی غالب ہے کہ آدمی مسجد میں آنے کے بعد بھی اس کو ہوش نہیں ہوتا کب اس نے ہاتھ اٹھائے، کتنے اٹھائے، حالانکہ اس کو ہوش ہونا چاہیے کہ میں ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے اتنے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور کہاں باندھ رہے ہو آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، کیسے باندھ رہے ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح باندھے۔ بھول سے اگر ہو گیا تو فوراً اس کا دماغ اس کو اندر سے میسج دینا چاہیے کہ بھائی ہاتھ غلط جگہ بندھے ہیں، نیچے کرنے کے۔ اسی طرح آدمی رکوع میں جا رہا ہے تو رکوع کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے رکوع سیکھنے کی چیز ہے کہ آدمی رکوع کو کسی جاننے والے سے سیکھیں، بھائی میرا رکوع دیکھو برابر ہے کہ نہیں، اچھی طرح سے جھکنا۔ بعضے یہ سائنٹسٹ اور بعضے یہ ہڈیوں کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر اچھی طرح سے آدمی رکوع کرتا رہے تو اس کو کمر میں تکلیف نہیں ہوتی، اگر اچھی طرح سے رکوع کرتا رہے۔ الا یہ کہ کوئی مار لگ گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو فطری آج کل ہوتا ہے کہ بھائی کمر درد کر رہی ہے اور ہڈی میں گیپ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیح طور پر آدمی رکوع کر لے اچھا سا تو وہ اس کی ساری رگیں جو ہیں، بلکہ اس کی جو ورزش بتاتے ہیں پرانے وید لوگ یہ کمر درد میں، تو وہ یہ دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ ٹیک کر رکوع کرنے کا ہی بتاتے ہیں، اور ہمارے پاس پہلے سے ہیں اگر اس کو صحیح طور پر آدمی کرے۔ اسی طرح سجدہ ہے، سجدے کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، یہ 4 فٹ کی صف میں بھی صحیح نہیں ہو پاتا، 4.25 کی صف ہوتی ہے تو اچھا سا سجدہ ہوتا ہے، لمبا آدمی ہے، ہاں 5-5.5 فٹ کا آدمی ہے تو اس کا ہو جاتا ہے، باقی 5.5 سے اوپر ہائٹ ہوتی ہے تو 4 فٹ والی صف میں بھی اس کا سجدہ صحیح نہیں ہو پاتا۔ تو اچھے سے آدمی سجدہ کرے، ہاتھوں کونیوں کو باہر نکالے، لیکن ہاں صف میں ہے تو اتنی باہر نہ نکالے کہ قریب والے کو تکلیف ہو، لیکن اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو اطمینان سے نماز پڑھے گا، لمبا سجدہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں اور رکوع کا تذکرہ آتا ہے کہ جتنا قیام کیا اتنی دیر رکوع کیا، نفل نماز جتنی دیر رکوع کیا اتنی دیر سجدہ کیا، اور قیام کتنا تھا، 3 سورتیں پڑھی، اور سورہ فاتحہ ملاؤ تو 4 سورتیں پڑھی، تقریباً 4.25 پارے پڑھے قیام میں، اتنی دیر رکوع کیا، 4.25 پارے پڑھے اتنی دیر۔ یہ جسم اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر تھکایا جائے، اس کو خالی 2-2 گھنٹے بیٹھکوں پر بیٹھ کے تھکانے کے لیے نہیں دیا ہے، اس کو ویسے ہی گھوم پھر کر تھک جانے کے لیے اللہ نے باڈی نہیں دی، اس کو تجارت میں اتنا تھکانے کے لیے نہیں دیا ہے کہ آدمی مالدار بننے کی لالچ میں صبح سے شام تک لگا ہی رہے کاروبار میں، بلکہ اتنا کاروبار کرنا آدمی کے لیے عبادت ہوگا جو حلال ذریعہ ہے اور اس کی روزی روٹی کا اس میں سامان ہو جاتا ہے۔ باقی آدمی مالدار بننے کی لالچ میں صبح سے شام تک گھومتا رہے، اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ حکم اتنا ہے کہ آدمی اپنی حلال روزی کما لے۔ تو یہ جسم اسی لیے دیا ہے کہ اس کو نماز میں تھکایا جائے، اس کو اللہ کی عبادت میں تھکایا جائے، یہ مطلوب اور مستحسن ہے۔ عبادت میں تھکا ہوا آدمی اب سویا ہے رات میں مسنون طریقے پر، تو اس کا رات میں سونا بھی عبادت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش اس کی کریں کہ ایک تو نماز کو اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی ابتدا صفوں سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے صفیں درست ہوں، کہ ٹھیک سے ٹھیک صفیں ہوں۔ دوسرا پھر اس کی جو سنت، اس کے واجبات اور اس کے فرائض کی رعایت کے ساتھ ہماری نماز ہو، اس کا ہم دھیان کر کے جیسے ہم کھڑے ہو رہے ہیں فوراً ہمارا دماغ حاضر ہو جانا چاہیے کہ اب میں نماز میں ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، امام کے پیچھے ہوں اور اللہ کے سامنے ہوں۔ وہ پہلے پرانے لوگ جو نیت کرتے تھے نا، وہ نیت سے استحضار آ جاتا تھا کہ وہ زبانی نیت کرتے تھے کہ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز اس امام کے پیچھے، منہ میرا قبلے کی طرف، وہ اس سے دھیان آ جاتا تھا، غفلت ختم ہو جاتی کہ آدمی یاد کر رہا ہے ساری چیز میں کہاں پر ہوں۔ البتہ یہ فرض نہیں ہے اس طرح بولنا، اس طرح کرنا، لیکن آدمی دھیان تو کرے کہ میں کہاں ہوں، تو اس نیت سے دھیان آ جائے گا۔ اب اچھی طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز سنتیں جو ہیں، چاہے وہ موقدہ تو ہیں ہی کہ اس کو تو ہر حال میں پابندی کے ساتھ پڑھنے کو، چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا ہے، جو غیر موقد سنتیں ہیں اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ جو آدمی کسی نفل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ سنتوں کو چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اور جو سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ واجبات چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو واجبات چھوڑتا ہے پھر فرائض بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پوری چین ہے یہ، نفل سے شروع ہو کر ہے جتنی اللہ نے فرصت دی۔ ہاں کوئی ایسا مجبور آدمی ہے جس کو کوئی شرعی عذر ہے، یا ایسا مشغول آدمی کسی کی نوکری کرتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھائی 1 نے 20 پر تو اس کو حاضر ہو جانے کا نماز پڑھ کے، تو وہ آدمی نفلیں چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ آدمی جس کو ابھی سے لے کر عصر تک کوئی کام نہیں سوائے کھانے اور سونے کے یا بیٹھنے کے، اس کو تو چاہیے کہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن آدمی اطمینان کے ساتھ مسجد میں صبح سے آوے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پرانی تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ بغداد میں ایک سیاح تفریح کرنے والا ٹورسٹ گیا وہاں، تو اس نے دیکھا صبح فجر کے بعد تھوڑا سورج چڑھا تھا یعنی اشراق کے بعد، اور ایک بڑا مجمع سارے راستوں سے نکل کر ایک ہی طرف جا رہا۔ تو اس کو لگا کہ کوئی پروگرام ہوگا، کوئی فنکشن ہوگا، وہاں جا رہے ہوں گے۔ تو اس نے لوگوں کو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں سب لوگ، تو کہا کہ یہ سب لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے جامع مسجد جا رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاد سہارنپور میں حضرت مولانا حافظ صاحب دامت برکاتہ، وہ ہم کو سناتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہم کو صبح 10 بجے سے لے کر چلے جاتے تھے جامع مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی ابھی وہ حیات ہیں۔ اتنا لوگوں میں جمعہ کا اہتمام تھا۔ جمعہ کے دن کیوں چھٹی لوگ کرتے تھے مسلمان؟ کاروبار کی، دکانوں کی، ساری چیزوں کی چھٹی، کیا جمعہ کا دن؟ جمعہ کے دن کے اہتمام میں کہ اچھے کپڑے پہننے، غسل کرنا ہے صبح۔ ابھی جمعہ تو پڑھنی ہے زوال کے بعد، لیکن حضور علیہ السلام کی سنتوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام جمعہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں جلدی اٹھ جاتے تھے۔ روزانہ 4 بجے اٹھتے تھے، جمعے کو 3:30 بجے اٹھ جاتے تھے اور جمعہ کی تیاری کرتے تھے۔ تیاری میں کیا تھا جمعہ میں کہ بھئی صاف ستھرے نہا دھو کر، اچھے صاف ستھرے ہو کر اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، دعا ہے، استغفار ہے، توبہ ہے۔ اور جمعہ میں پورا اجتماع ہوگا، کیونکہ جامع مسجد میں ہی جمعہ ہوتی تھی۔ اب چونکہ کثرت آبادی کی وجہ سے ساری مسجدوں میں ہونے لگی، تو محلے والے اور دوسرے ادھر ادھر سے آنے والوں کی خیر خبر ہے جمعہ میں۔ یہ سارے کام جمعہ کے، یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے آدمی بھاگ جائے، عین وقت پر آ گیا آدمی نماز کے خطبے کے قریب اور پھر 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگ رہا ہے جیسے مسجد اس کو کاٹ رہی ہے۔ بلکہ مسجد تو مومن کا ٹھکانہ ہے، اس کا دل یہاں لگنا چاہیے مسجد میں، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب طبیعت برابر ہوگی۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بخار ہوتا ہے، تو بریانی بھی کڑوی لگتی ہے اور دودھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسے یہ جو مسجد میں ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے، دعا میں، ذکر میں، نماز میں، اعمال میں، اس کی وجہ ہمارا ایمان پر بخار چڑھا ہوا ہے، اندر بخار ہے۔ اس کا راستہ توبہ ہے کہ توبہ کریں کہ اللہ کیا وجہ ہے مسجد میں ہماری طبیعت نہیں لگ رہی، تلاوت میں ہماری طبیعت نہیں لگ رہی، تجھ سے مانگنے میں ہماری طبیعت نہیں لگتی۔ لوگوں کے سامنے آدمی بیٹھ کر اپنی شکایتیں گھنٹوں پر سناتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنے میں تو یہ اندر کا بخار ہے اور یہ ہمارا مرض ہے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے، خصوصاً اس وقت جو حالات پوری دنیا میں ہیں، چاہے وبائی حالات ہو یا دیگر سیاسی ملکی جو حالات دنیا بھر کے ہیں، اس میں راستہ ایک ہی ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے۔ اجتماعی توبہ یعنی سب لوگ توبہ کریں، سب لوگ توبہ کریں۔ پرانی تاریخ میں اور سیرت میں اور تفسیروں میں جو پچھلی قوموں پر عذاب آئے، جن قوموں نے اجتماعی طور پر رجوع کر لیا، یعنی سب لوگوں نے گناہ چھوڑ دیے اور اللہ سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، انہوں نے دیکھا کہ عذاب آ گیا، نبی موجود تھے، سب کو لے کر نکل گئے توبہ کرنے کے لیے۔ جیسے وہ نکلے، عذاب کے بادل چھٹ گئے۔ اور جن قوموں نے نافرمانی کی، اپنی ضد پر، اپنی انا پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ جو حالات ہے ابھی اس وقت، اس میں بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہر آدمی اپنی کوتاہیوں کو جانتا ہے، اپنی کمیوں پر توبہ کریں، اور جو کمیاں اعمال کے اعتبار سے اس کی تلافی میں، جیسے نماز میں اور اعمال میں سستی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھروں میں بھی، اپنے بچے ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، اپنے دوستوں میں بھی اسی کا تذکرہ کریں۔ حکومت نے پابندی لگائی، آدمی ماسک پہن رہا ہے، اور دیگر جو شرائط لگائے ان سے تاکید کی اور اس پر لوگوں کو تنبیہ ہوئی، تو اب وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو سارا وہ ہے کہ آدمی چھپ چھپا کر اپنے آپ کو بچا لے تو جان چھڑا سکتا ہے، جان بچا سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکومت وہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں بچ سکتا۔ جس دن اس کی پکڑ آئی تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے دل سے تائب ہو جائیں، اور دھیرے دھیرے کر کے جو آسان ہے جن چیزوں کو چھوڑنا، اس کو چھوڑ دیں گے، تو جو مشکل چیزیں اللہ اس کو چھوڑنے کی توفیق دے دے گی۔
اور جو آسان نیکیاں ہیں اس کو کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کے بس کی نہیں، جو اللہ اپنے خاص بندوں سے جو اعمال کرواتا ہے، اللہ اس کی بھی توفیق دے دے گا۔ اس لیے اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ابھی سے آج سے طے کریں کہ اپنی صفوں کو بھی ٹھیک کریں گے، نماز کو بھی صحیح کریں گے۔ آگے کی سنت ہے تو اب وقت گزر گیا، لیکن اب اگر باقی ہیں ابھی کی 4 سنت تو اس کو جمعہ کی نماز کے بعد، پہلے جمعہ کے بعد والی سنتیں پڑھ لیں گے، پھر یہ پڑھیں گے۔ بھائی طے کر دیں انشاءاللہ، اور یہیں سے شروعات کریں۔ اور جمعہ کے بعد دعا کی قبولیت کا، جمعہ کا دن بھی قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں بھی توبہ کر کے اور اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے، پوری امت کے لیے معافی مانگ کر جائیں گے۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔